اللہ 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 اللہ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 22، سورہ سبا کا تیسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیے پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ کے کافروں سے فرمائیے کہ جن بتوں کو تم نے خدا الہ معبود سمجھا ہے ان بتوں کو بلاؤ کہ وہ تمہیں تمہاری مصیبتیں دور کر کے بتائیں، وہ تمہاری مصیبتیں دور کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ یعنی یہ بت بے جان پتھر جھوٹے خدا ہیں، باطل ہیں، مردود ہیں، زمین و آسمان کے کسی ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یا اللہ کی قدرت میں، طاقت میں، اللہ کی حکومت میں شریک نہیں، اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مددگار نہیں۔ ولا تنفع الشفاعت عنده، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی، فائدہ نہیں دیتی۔ الا لمن اذن له، مگر جس کے لیے اللہ اذن فرمائے، اجازت عطا فرمائے۔ یعنی اللہ رب العالمین جسے شفاعت کا اختیار دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، یقیناً اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت انہیں فائدہ دے گی۔ تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کے لیے شفاعت ہے، اور وہ شفاعت اسے فائدہ دے گی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب اذن دے کر، اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جائے گی، کل بروز قیامت جب اللہ کے نیک بندوں کو مقام و مرتبہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اجازت دے کر، اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جائے گی، قالوا ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی۔ قالوا الحق، وہ کہیں گے جو فرمایا حق فرمایا۔ یہ جو گفتگو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی کہ وہ کہیں گے قالوا ماذا قال ربکم، ایک دوسرے سے کہیں گے تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی، تو فرمایا یہ استبشار کے طور پر کہیں گے، یعنی بشارت کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، کیونکہ انہیں شفاعت کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ گناہ گاروں کی وہ شفاعت کریں۔ قالوا الحق، وہ کہیں گے جو فرمایا حق فرمایا، یعنی شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کا اذن دیا، اختیار دیا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، آسمان سے بارش برسا کر
زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ خود ہی فرمائیے اللہ، کیونکہ اس سوال کا اس کے علاوہ کوئی جواب ہوتا ہی نہیں، اس سوال کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم، یعنی دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کے لیے ان دونوں حالوں میں سے ایک حال ضروری ہے، یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا، پانی برسانے والا، سبزہ اگانے والا جانتے ہوئے بھی بے جان پتھروں کو، بتوں کو پوجے جو کسی ایک ذرے بھر چیز کے مالک نہیں، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا تسألون عما اجرمنا، ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، ولا نسأل عما تعملون، نہ تمہارے کرتوتوں کا ہم سے سوال ہوگا، بلکہ ہر شخص سے اس کے عمل کا سوال ہوگا اور ہر ایک اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، تو اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اللہ سے ملائے ہیں، کلا ہشت، ہرگز نہیں، یعنی جن بتوں کو تم نے عبادت میں شریک کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو کس قابل ہیں، کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، روزی دیتے ہیں؟ اور جب یہ کچھ نہیں تو ان کو اللہ کا شریک بنانا اور ان کی پوجا کرنا کیسی عظیم خطا ہے، اس سے باز آؤ۔ کلا، یہ کلمہ نفرت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے اور بات کو شدت کے ساتھ رد کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر کافروں کے جھوٹے خداؤں کا رد کیا گیا اور ان کے شرک کا رد ہے۔ کلا ہشت، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا، حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا اجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب کے لیے آپ رسول ہیں اور وہ سب آپ کے امتی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو بادشاہ کو دیکھ کر بسا اوقات تھوڑا سا روب ان پر طاری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا روب دیا کہ اگر کوئی آپ کی طرف چلتا
ابھی وہ 1 مہینے کے سفر پر ہوتا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب طاری ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا 1 ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ساری زمین کو پاک قرار دیا گیا۔ صرف مخصوص جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھنا ضروری نہیں، اگر کوئی سفر میں ہو تو جہاں اسے محسوس ہو، اگر ظاہری نجاست نہیں ہے تو وہ وہاں پر نماز پڑھ لے۔ آگے فرمایا اور میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں، یعنی کافروں سے جب جنگ کی جاتی ہے، کافروں کو شکست ہوتی ہے، تو جو کافروں کا مال مسلمانوں کو ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ تو صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ جو حضور کی شفاعت کا منکر ہے وہ رسول اللہ کے فرمان کا منکر ہے۔ آپ نے فرمایا اور مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا، اور انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا، یعنی پہلے انبیاء ایک مخصوص جگہ کے لیے قوم کے لیے آتے اور آپ نے فرمایا مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مخصوصہ کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے جو تمام جن اور انس کو شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ کا ہے جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، اور سورہ فرقان کی ابتدا میں بھی اس کا بیان گزر چکا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ارے محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، بشیراً و نذیرا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ ایمان والوں کو اللہ کے فضل کی خوشخبری آپ دیتے ہیں، اور کافروں کو اللہ کے عدل کا ڈر سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کا وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعہ، تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو، ولا تستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکو۔ یعنی اگر تم مہلت چاہو تو تاخیر ممکن نہیں، مہلت نہیں ملے گی، اور اگر جلدی چاہو تو تقدم ممکن نہیں، یہ دن جلدی نہیں آئے گا۔ بہر تقدیر اس وعدے کا اپنے وقت پر پورا ہونا ہے۔ سورہ سبا کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ